آتے ہیں اب اپنے مدے پہ. اچھا جی, اب ہم نے دیکھا کہ یہ ساری آیتیں لڑائی, مار کٹائی اور جہاد کا لفظ نہیں تھا. ابھی تک میں نے جہاد کا لفظ یوز نہیں کیا, سب لوگوں نے دیکھ لیا. ہم نے جہاد لفظ والی ایک بھی آیت نہیں دکھائی, شاید ایک دکھائی تھی میں نے, وہ میں دکھائی تھی کہ میں اس کے اندر بعد میں اس کو کلیئر کروں گا. جہاد پہ جانے سے پہلے ابھی میں جہاد کے آیتوں پہ نہیں جا رہا. جہاد کے آیتوں کی ایکسپلینیشن پروبیبلی میں اب نیکسٹ اسٹریم میں کروں گا, لیکن آیتیں ضرور آج دکھاؤں گا. ہم تھوڑا سا اب جہاد کو دیکھ لیتے ہیں کہ شرع کیا کہتی ہے اور فقہ کیا کہتی ہے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا آج کی اسٹریم میں مسئلے تو نہیں جڑ سکتے میرے ساتھ, کوئی اسکالر جڑ جائے تو بات ہے, یہ چھوٹے مسئلے نہیں جڑ سکتے. جہاد دیکھیں, الجہاد, ٹھیک ہے, وجوب الجہاد یعنی کہ اوبلیگیٹری جہاد جو ہے اس کے بارے میں شرع اسلامیہ کیا کہتی ہے. یہ ریلائنس آف ٹریولر, جس کو عربک کے اندر بولا جاتا ہے, کیا بولا جاتا ہے یار ریلائنس آف ٹریولر کو, عمدۃ السالک, ٹھیک ہے, عمدۃ السالک, جس کو کریکٹرائز کیا جاتا ہے کہ امام شافعی سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ان کے مذہب اسلام کے مطابق. ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں جہاد کہتے کیا ہیں. یہ ہمارے شافعی, امام شافعی صاحب کہتے ہیں جہاد از اے کمیونل obligation, جس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. جہاد دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نہیں کہا جہاد ہیز ملٹیپل ٹائپس, انہوں نے نہیں کہا جہاد جو ہے وہ انٹرنل جہاد ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جہاد جو ہے وہ اپنے نفس سے لڑنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جہاد از اے کمیونل obligation when enough people perform it to a successful accomplishment it is no longer obligatory upon others. جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے, ایک ایسا فرض جس کو ہر بندے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انف لوگ کر لیں, اتنے لوگ کر لیں کہ وہ سکسیسفل ہو جائے, فاتح ہو جائے, تو باقی لوگوں کے اوپر یہ اوبلیگیٹری نہیں رہتا, یہ فرض نہیں رہتا. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر ایک محلے میں کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پہ محلے کے ہر مسلمان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر انف لوگ چلے جائیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. سیم کیس ہیئر ہے کہ جہاد جو ہے فرض کفایہ. Evidence for which is prophet saying, Allah bless him peace, اس کا ایویڈنس محمد کی ایک صحیح سے ہے, he who provides the equipment for a soldier in jihad has himself performed jihad. یعنی کہ چاہے اگر آپ نہیں جا کے لڑائی کر رہے نا, تو آپ نے پیسے کے ذریعے سپورٹ کرنی ہے. چونکہ آپ نے ایک فوجی کے لیے سپورٹ دے دی ہے تو آپ نے خود نے جہاد کر لیا. کیونکہ محمد کے کہنے کی بہت ضرورت یہ تھی کہ ہر بندے سے جہاد محمد نہیں کروا سکتا تھا, کیونکہ اس کو پیسے بھی تو چاہیے. فوج بغیر پیسوں کے نہیں نکل سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کو دونوں چیزیں چاہیے تھی. اللہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر, کیا کہتا ہے سورہ نساء کی 94 کے اندر, those of the believers who are unhurt but sit behind are not equal to those who fight in Allah's path with their property and lives. جو لوگ لڑائی کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان لوگوں کے جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, ورسز ان لوگوں کے جو لوگ اپنے مال اور اپنے دھن سے اور اپنی جان سے, جان و مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں. Allah has preferred those who fight with their property and lives a whole degree above those who sits behind. اللہ جو ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے, زیادہ پسند کرتا ہے, پریفر کرتا ہے ان لوگوں کے جو گھر میں سکون سے بیٹھے رہتے ہیں, ورسز ان لوگوں کے جو مال اور جان دونوں سے لڑائی کرتے ہیں. If none of those considered performing jihad and it does not happen at all, then everyone who is aware that is obligatory is guilty of sin. اگر کوئی ایک بھی مسلمان ان میں سے جہاد نہ کرے جس وقت جہاد ضروری ہے, تو ہر سنگل پرسن گنہگار ہے. If there was a possibility of having performed it in the time of prophet, اب in the time of prophet آگے چلتے ہیں, اگلا ٹائم, اب وہ اس کو جسٹیفائی کیسے کر رہا ہے اسٹیٹمنٹ کو, جو پچھلی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو جسٹیفائی کیسے کر رہا ہے کہ in the time of prophet, نبی کے زمانے میں جہاد was a communal obligation after his immigration to Medina. نبی کے ٹائم میں یہ communal obligation تھا جب مدینہ میں ہجرت ہو گئی تھی. As for the subsequent times, there are two possible states in respect to non-Muslims. لیکن later on, یہ 12ویں صدی میں بتا رہا ہے, 11ویں صدی میں, later on اس میں دو possibilities ہیں. کیا possibilities ہیں لال ہائی لائٹ کے اندر. The first is when they are in their own communities, in which case jihad is O9.8, جو نیچے ہم پڑھیں گے, is a communal obligation. اس وقت یہ صرف communal obligation ہے. And that is what our author is speaking of when he says jihad is a communal obligation, meaning upon the Muslims each year. ہر سال ضروری ہے لوگوں کے لیے. The second state is when non-Muslim invade a Muslim country. اور دوسری چیز ہے جب مسلمانوں کی کنٹری کے اوپر اٹیک ہوا. So realize what it is saying. ایک اس نے ڈیفینسو جہاد کو سیکنڈ ڈگری پہ رکھا ہے, اوفینسو جہاد فرسٹ ڈگری پہ ہے. قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے, آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلو,
نہیں تو کم از کم ڈیفینڈ ہی کرو. قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے, میں بھی دکھاؤں گا آیت پہ جاتے ہیں ابھی. او 9.2, لیکن 9.3 پہلے پڑھ لیتے ہیں جو بتانے لگے تھے. جہاد از آلسو پرسنلی obligatory for everyone able to perform it, male or female, young or old, when the enemy has surrounded the Muslims on every side, having entered upon the territory. If the land consists of ruins, wilderness or mountains, for non-Muslim forces entering Muslim land is a weight matter that they cannot be ignored but must be met with effort and struggle to repel them by every possible means, all of which is, if conditions permit, granting, people provisioning them and regarding. لیکن آگے چلتے ہیں. A woman has a choice between fighting or surrendering if she is certain that she will not be subject to an indecency act of capture. If uncertain she will be safe from such an act, she is obligatory to fight, and surrender is not possible, permissible. Thank you so very much. End of discussion. جو سیکنڈ ڈگری ہے آف جہاد کی وہ ہے ڈیفینسو. فرسٹ ڈگری جو ہے وہ ہے اوفینسو. اور جب آپ کو بلایا گیا آپ نے اس کو لے کے نکلنا ہے, آپ نے جہاد کے اندر جانا ہے. 9.4 those called upon to perform jihad when it is communal obligation. ایڈم سوری ٹو انٹرپٹ, اس میں میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ انڈیسنٹ ایکٹ والا تھوڑا لے کے اوپر. سر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پکڑ کے آپ سے ڈنگی ڈنگی کرنا ہو تو پھر آپ مت جاؤ جہاد میں. ایگزیکٹلی. سو مائی پوائنٹ از کہ یہاں پہ مومنوں کی عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا کرے, یعنی سلیو بنا کے اس کو خطرہ ہے کہ یہ ڈنگی ڈنگی کرے گا, سیکس کرے گا, اس کے لیے وہ ورڈ یوز کرے انڈیسنٹ ایکٹ. لیکن یہی کام جب مومن کر رہے ہیں, صحابہ کرتے ہیں, تو پھر وہ انڈیسنٹ ایکٹ نہیں ہے. I was just trying to یہ پوائنٹ رکھنے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ ایک جگہ پہ ان کے لیے انڈیسنٹ ایکٹ ہے, اور اپنے لیے جو ہے جب یہ دوسرے کو پکڑ کے خود کرے تو یہ انڈیسنٹ ایکٹ نہیں ہے. واو, ہپوکریسی. سر اس کو میں کہتا ہوں بڑا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مزید ایکسپلین کیا, بٹ دس از دا ریالٹی, اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میرا خیال ہے کہ یہ از مور دین سفیشینٹ ٹو ڈسٹرائے اسلام جسٹ بیسڈ آن دس ایز ویل. ایگزیکٹلی. اچھا جی آگے چلتے ہیں سر. 9.4 ٹھیک ہے. Those called upon to perform jihad when it is communal obligation, جب یہ communal obligation فرض کفایہ بن چکا ہے, are every able bodied man who has reached puberty and is sane. ضروری ہے ہر ایبل باڈی کے اوپر جو لڑ سکتا ہے اور وہ پیوبرٹی کو ریچ کر چکا ہے اور وہ پاگل نہیں ہے. Following may not fight in jihad, یہ لوگ نہیں کر سکتے جہاد میں, اگر ان کا دل چاہے تو نہیں کر سکتے. Someone in debt unless his creditor gives him leave. کوئی ایسا جو قرض دار ہے, جب تک قرضہ جس نے دیا ہے وہ نہ کہے کہ ہاں چلے جاؤ, مرمرا گئے تو میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا. اور someone with at least one Muslim parent until they give them permission, جب تک ایک مسلمان اپنے ماں باپ سے اجازت نہ لے لے. Unless Muslims are surrounded by enemy, لیکن اگر مسلم enemy سے surrounded ہے, in which case it is permissible to fight without permission. تو point number 2 ضروری نہیں ہے اور point number 1 بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ ڈیفینسو جہاد میں. لیکن it is offensive to conduct a military expedition against hostile non-Muslims without the Caliph permission. A thought, if there is no Caliph, no permission is required. Now یہ والا پوائنٹ میں کلیئر کرنے کے لیے, اس پوائنٹ تک لانے کے لیے میں پچھلے سارا پڑھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے. مسلمان آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ جب تک خلافت نہیں آتی ہم جہاد نہیں کرتے. خلافت یہ کرے گی, شرع یہ کرے گی, شرع نان مسلموں کو کل کرے گی, شرع مرتدوں کو کل کرے گی, شرع کے تھرو ہوئے گا, اسلامک شرع نافذ ہوگی تو یہ ہوگا, اسلامک شرع جب تک نافذ نہیں ہوگی نہیں ہوگا. شرع کیا بتا رہی ہے؟ It is offensive to conduct a military expedition against hostile non-Muslims without the Caliph. ٹھیک ہے, خلیف کی امام کی اذن کے بغیر. لیکن though it is, if there is no Caliph, no permission is required. لیکن اگر خلیفہ ہے نہیں تو پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. Now مجھے بتائیں وہ مسلمان وہ کہیں کہ شافیزم ایک stupid idiotic ideology ہے جس کی بیس کے اوپر اتنے عرصے تک اسلام چلا. میں مان جاتا ہوں کہ کسی میں اتنا دم ہو کہ وہ آ کے مجھے بات کرے. ہے کسی میں کوئی دم؟ ساحل بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بینڈ بجی پڑی ہے بھائی, کہاں سے دم لے کے آئیں گے؟ ابھی اب چھپنے کا ٹائم آ گیا ہے. ہاں ابھی اپنی بیویوں کے پلوں میں چھپیں گے یہ. سر میں نے کہا تھا جہاد کو کمپلیٹلی ایکسپوز نہ کیا تو فائدہ کیا؟ جہاد کو کمپلیٹلی ایکسپوز نہ کیا تو فائدہ کیا؟ تو جہاد کو کمپلیٹلی ایکسپوز کرنے کے لیے ہمیں پہلے اب شرع میں نے پڑھی ہے, اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جب جو میں آیتیں دکھانے لگا ہوں وہ آیتیں ہم ان شرع کی بیس کے اوپر دیکھتے ہیں. کیوں بیس کے اوپر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ شرع ان آیتوں سے نکلی ہے. شرع کسی کو پتہ نہیں ہوتی. قرآن کی کمن کیریاں اور جلیبیاں ہمارے ساتھ آگے کرتے ہیں, تفسیریں پتہ نہیں ہوتی. یہ کمن کیریاں پہلے ختم کر رہا ہوں میں. باقیوں کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مزید کسی نے کوئی لانا ہوگا اس کے اوپر حجت تو لے کے آ سکتا ہے.
میرے لیے ابھی اس سے زیادہ مزید اس لیول کے اوپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں زیادہ ہو جائے گا ایڈم, اس کے ملٹیپل پارٹس کرو, کیونکہ ایک ساتھ پورا ڈوز دے دو گے تو پھر اوپر سے نہیں جانا شروع ہو جائے. درست فرمایا سر آپ نے, درست فرمایا. تو جہاد کی آیتیں دکھا دوں آج یا رک جائیں؟ ایک دو بتا دو, اگر پورا زیادہ ہے تو 3-4 بتا دو, تاکہ اگر نیکسٹ ٹائم مومن کچھ اس پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں, اپنے عالموں سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس ایک بیس تو ہو نا کہ بھائی یہ آیتیں مرتد نے دکھایا تھا. اوکے چلیں سر, ریولیشن آرڈر کے مطابق آپ کے پاس, میں اب جہاد کی آیتیں قرآن کے کرنٹ آرڈر پہ نہیں بتاؤں گا, میں ریولیشن آرڈر پہ بتاؤں گا. ریولیشن آرڈر کے مطابق سب سے پہلی دفعہ جو ورڈ جہاد ہے قرآن میں آیا وہ 25 کی 52 میں آیا, پھر 16 کی 110 میں آیا, پھر 29 کی, سوری مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اردو والی گنتی نہ بولوں, انگریزی والی بولتا ہوں. 25 کی 52 میں سب سے پہلے جہاد کا لفظ آیا, پھر 16 کی 110 میں آیا, پھر 29 کی 69 میں آیا, پھر چیپٹر نمبر 2 کی 218 ورس کے اندر آیا, چیپٹر نمبر 8 کی ورس نمبر 72 میں آیا, چیپٹر نمبر 8 کی ورس نمبر 74 75 میں آیا, چیپٹر نمبر 3 کی ورس نمبر 142 میں آیا, چیپٹر نمبر 60 کی ورس نمبر 1, چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 95, چیپٹر نمبر 47 کی ورس نمبر 31, چیپٹر نمبر 22 کی ورس نمبر 77 اینڈ 78, چیپٹر نمبر 49 کی ورس نمبر 15, چیپٹر نمبر 66 کی ورس نمبر 9, چیپٹر نمبر 61 کی ورس نمبر 11 اینڈ چیپٹر نمبر 5 کی ورس نمبر 35. چیپٹر نمبر 9 کے اندر ورس نمبر 16 19 20 22 24 41 44 73 81 86 87 88, اور 88 کے بعد 3 اور آیتیں ہیں جس میں لفظ جہاد نہیں آیا لیکن وہ 88 کے ساتھ لنکڈ ہے. اس کے لیے آپ کو 89 90 91 اینڈ 92, اس کے اندر لفظ جہاد نہیں آیا لیکن چونکہ وہ 88 کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو آپ پورا پڑھیں گے تو آپ کو کانٹیکسٹ آف جہاد سمجھ آئے گا. دیز آر 29 ورسز ان دا قرآن جہاں پہ لفظ جہاد لکھا ہوا اور جہاد کی ایکسپلینیشن ہے. اس کے اندر پہلی 3 آیتوں میں جلیبی بنتی ہے, جس میں 2 آیتوں کو 2 اسپیشل لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایبروگیٹڈ ہے. باقی کی آیتوں میں آپ کے پاس بہت ڈیٹیل میں اللہ جہاد کے بارے میں بتا رہا ہے, اور وہ جب میں اس کو پڑھیں گے ہم اس کے لیے ہر ایک آیت کا ہم تھوڑا تھوڑا ریفرنس پڑھیں گے, کانٹیکسٹ پڑھیں گے, اور آپ کو وہ سمجھ آنا شروع ہوگا. ان کو پڑھنے سے پہلے کچھ سپر چیٹس لے لیتے ہیں, اور اگر موقع ملا تو پڑھ لیں گے, نہیں موقع ملا تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے, اور اگر کوئی مومن آ گیا تو ان کے ساتھ پڑھ لیں گے.